السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ روزے رکھ رہے ہیں، سحری پہ اٹھتے ہیں اور افطاری بھی کرتے ہیں۔ کتنے مزے کی بات، کتنا اچھا لگتا ہے۔ سب اکٹھے مل کے کھا رہے ہیں، سب مل کے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں یا کام نہیں ہے کہ وہ اپنا بندوبست کر سکیں کھانے کا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو جب آپ نئے نئے کپڑے بنائیں تو ان کو بھی یاد رکھیں جو کہ یہ کر نہیں سکتے۔ عید اکٹھے منانے چاہیے، کیا خیال ہے؟ عید اور رمضان کا پیغام ہی یہی ہے کہ خود بھی خوشی منائیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، اللہ نے آپ کو اتنا اچھا روزوں کا مہینہ دیا عبادت کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اوکے، ہلو رابعہ مستحسن، ہلو، ویری نائس، مبارک ہو، ویری گڈ، ہاؤ لولی۔ ہاں، کتنا اچھا ایٹماسفیئر ہوتا ہے، رائٹ؟ اور یہ ہمیں فیسٹیول اور روزوں میں یہی ہے کہ رسول اللہ چاہتے تھے، اللہ میاں چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق سے رہیں اور ایسے ہی آگے بھی رہیں، بڑوں کا عزت کریں، ادب کریں، غریبوں کی مدد کریں۔ آپ آرفنیجز میں جا سکتے ہیں، آپ اولڈ ہومز میں جا سکتے ہیں یا چیزیں بھجوا سکتے ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال رکھ کے تو مزہ بھی بہت آتا ہے نا؟ کتنا اچھا ایمبینس اور ایٹماسفیئر ہو جاتا ہے۔ تو چلیں جی، آج ہم سنڈے شروع کرتے ہیں، پہلے اردو کی کہانی سے اور پھر انگلش سے۔ کل کیا آپ لوگوں نے سٹوری سنی تھی؟ چھوٹے سے ماؤس کی کہانی جی، اور وہ کیا تھی، کیسے وہ ایڈونچر کے لیے جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے، اور اس کے بعد اسکیری امی کے گروپ پہ تھی وہ۔ میں نے کہا میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں، ہر سیٹرڈے کو 5:30 اور ہر سنڈے کو 11:30۔ سنڈے کو آپ کی ڈبل ٹریٹ ہوتی ہے، ٹوین ٹریٹ ہوتی ہے، اردو بھی اور انگلش بھی۔ چلیں جی، آج کی کہانی کا نام ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، انگلش میں پڑھی بھی ہوگی لیکن اردو میں نہیں سنی ہوگی جی۔ اس کا نام ہے ہینسل اینڈ گریٹل، اور یہ ہے اس کی ٹائٹل کی پکچر، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میں ذرا اس کو سیٹ کر دوں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح دیکھیں۔ ہینسل، گریٹل اور اس کے پیرنٹس، نیچے آپ کو پتھر نظر آ رہے ہوں گے اور کیسے وہ پیچھے پیچھے اپنے پیرنٹس کے جا رہے ہیں اور وہ جنگل میں چھوڑ گئے تھے جی۔ تو شروع کرتے ہیں ہینسل اینڈ گریٹل اردو میں، ہینسل اور گریٹل۔ جی، کسی جنگل کے پاس ایک لکڑہارا رہتا تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام بھلا کیا تھا؟ جی، ہینسل، اور لڑکی کا نام کیا تھا؟ گریٹل۔ ہینسل اور گریٹل ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ان کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی کہ وہ فوت ہو گئی۔ لکڑہارے نے دوسری شادی کر لی، تو پھر لکڑہارے نے کیا کہا، کیونکہ اس کو باہر کام کرنے جانا پڑتا تھا، تو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور اپنے گھر کے لیے اس نے دوسری شادی کر لی۔ مگر ہینسل اور گریٹل کی ستیلی ماں بہت بری تھی، اسے یہ دونوں بچے ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح انہیں گھر سے نکال دے۔ اس نے لکڑہارے سے کہا، یا تو ان بچوں کو گھر سے نکالو یا میں اپنے میکے یعنی کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاتی ہوں۔ تو وہ ایک اچھی عورت نہیں تھی، بہت بری عورت تھی، اس کا مزاج بھی اچھا نہیں تھا، اور وہ اس کے بچوں کو، لکڑہارے کے بچوں کو بالکل پسند نہیں کرتی تھی اور ان سے بہت برا سلوک کرتی تھی۔ اور پھر ایک دن تنگ آ کر اس نے اس کو یہ وارننگ دے دی کہ یا تو یہ رہیں گے یا میں رہوں گی اس گھر میں۔ لکڑہارے نے پوچھا
اے خدا کی بندے ذرا سوچ تو یہ بیچارے کہاں جائیں گے. بیوی بولی ہم انہیں دور گھنے جنگل میں چھوڑ آئیں گے, کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ترس کھا کر انہیں اپنے گھر لے جائے گا. کیا پتا وہ کوئی امیر آدمی ہو, پھر تو ان کے دن پھر جائیں گے. اب ذرا دیکھیے, خود اپنے دل میں ترس نرمی نہیں ہے, بالکل اپوزٹ ہے روزوں کا, اللہ کا پیغام, گاڈس میسج, رائٹ, یس. سو اس نے کہا کہ ہم انہیں چھوڑاتے ہیں بہت دور کسی جنگل میں, اور کوئی نہ کوئی جو گزرے گا وہ اللہ کا بندہ ہی ہوگا, اور یقیناً اس کو ان پہ پیار اور ترس آ جائے گا, وہ اپنے گھر لے جائے گا. اور کیا پتا وہ بہت امیر آدمی ہو, پھر تو یہ مزے میں ہو جائیں گے, ہم سے بہتر زندگی گزاریں گے, ان کے تو دن پھر جائیں گے. لکڑہارا جو کہ باپ تھا ہینسل اور گریٹل کا, یہ بات سن کر بہت گھبرایا. بیوی کی بہت خوشامد کی, بہت منت و سماجت کی, بہت ریکویسٹس کی, مگر عورت ضد کی پکی تھی. یہ بہت سٹبن تھی, وہ بالکل کسی کی بات آسانی سے نہیں مانتی تھی, اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. تو آپ کو میں نے کتنے مزے کے محاورے بھی سنائے ہیں, یعنی کہ ان کی ماں اللہ کو پیاری ہو گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے ان کے دن پھر جائیں گے, اور پھر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی. وہ آخر لکڑہارے نے اس کی بات مان لی تاکہ وہ سکون کی زندگی تو گزار سکے. اور ان کی یہ باتیں ہینسل اور گریٹل سن رہے تھے. او مائی, سوچے ذرا, او مائی گاڈ. گریٹل بھائی سے بولی, ہینسل بھیا ہمارا کیا بنے گا, اب ہمارا ساتھ کیا ہوگا, ہم کہاں جائیں گے. اف اللہ, ننھی گھبرا نہیں. ہینسل نے تسلی دی, میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا. تو ہینسل بڑا تھا, اس نے اپنی چھوٹی بہن کو کمفرٹ کیا, اس کو تسلی دی, اور اسے کہا کہ میں سب ٹھیک ٹھاک کر لوں گا, تم فکر نہیں کرو اور مت گھبراؤ. جب آدھی رات ہوئی تو ہینسل چپکے سے گھر سے باہر نکلا, اور اس نے بہت سی کنکریاں چن کر اپنی جیبوں میں بھر لی. کنکریاں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پتھر. پھر چپ چاپ واپس آ کر پلنگ پر لیٹ گیا. دوسرے دن صبح کو لکڑہارا اور اس کی بیوی, جیسے کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا, بچوں کو یعنی ہینسل اور گریٹل کو لے کر جنگل کی طرف چلے. لکڑہارا آگے آگے چل رہا تھا, اس کے پیچھے بیوی تھی, جی ان کی ستیلی ماں, اور اس کے بعد گریٹل, اور سب سے آخر میں ہینسل تھا. وہ جان کے سب سے پیچھے چل رہا تھا. بالکل آپ لوگوں نے بوجھ لیا, گیس کر لیا. ایکسکیوز می. ہینسل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جو کہ پیچھے چل رہا تھا, کنکریاں وہ چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتا جاتا تھا. اس طرح راستے پر کنکریوں کی, پتھروں کی ایک لکیر سی بن گئی, جیسے کہ میں نے پہلی تصویر میں دکھا. اب یہ دیکھیں, یہ کنکریاں ہیں, اور ہینسل جب وہ گھنے جنگل میں پہنچے تو لکڑہارا رک گیا اور بولا, بچوں تم لکڑیاں جمع کرو, میں آگ جلاؤں گا. تو اس نے اپنے بچوں کو کہا, ایک اسکیم کے تحت, ایک پلان کے تحت, کہ ان کو مصروف کر دے گا, اور پھر وہ دونوں لکڑہارا اور اس کی دوسری بیوی نکل جائیں گے. تو ہینسل اور گریٹل نے خشک لکڑیاں, آپ کو آگ کے لیے تو خشک لکڑیاں چاہیے ہوتی ہیں, انہوں نے خشک لکڑیاں جمع کی جو درختوں سے گر گئی تھیں. لو کتنی آگ جلی اچھی. پھر ستیلی ماں نے کہا, بچوں تم تو بہت تھک گئے ہو, آگ کے پاس لیٹ کر آرام کرو, ہم لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں.
جی اس نے غلط بات کی، اس کو جھوٹ کہا۔ اور واقعی گرمی کی شدت سے اور وارم سے اور گرماہٹ سے ہینسل اور گریٹل اونگنے لگے، ان کو نیند آنے لگی اور پھر وہ سو گئے۔ بچے تھے نا آخرکار۔ جب سو کر اٹھے تو رات ہو گئی تھی۔ گریٹل نے کہا ہینسل بھیا اب کیا ہوگا، ابا امی تو آئی نہیں لکڑیاں کاٹ کر۔ ہینسل نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا میری پیاری بہن۔ پھر ہینسل بہن کو لے کر گھر کی طرف چلا۔ یہ دیکھ کے وہ اپنی چھوٹی بہن پیاری سی، دونوں کتنے پیارے سے بچے، اور آپ کو نیچے کنکریاں تو نظر آ رہی ہیں، تو وہ اس کو چپ کرا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ ہینسل بہن کو گھر کی طرف لے چلا۔ کچھ دور چل کر درخت کم ہو گئے اور چاند نظر آنے لگا۔ چاندنی میں وہ پتھر، وہ کنکریاں جو اس نے پھینکی تھی چمک رہی تھی، جو ہینسل نے آتے ہوئے پھینکی تھی۔ ہینسل نے گریٹل سے کہا ہم ان کنکریوں کے ساتھ چلیں گے۔ ہینسل نے اس سے پوچھا کیا ہم ان پتھروں کے ساتھ ساتھ چلیں گے؟ اس نے کہا ہاں گریٹل، جب ہم یہاں آئے تھے تو میں راستے میں یہ پتھر پھینکتا ہوا آیا تھا، بڑا لمبا راستہ تھا۔ بچے جنگل میں آہستہ آہستہ چلتے رہے، چلتے چلتے رات بیت گئی۔ سورج نکلا تو ان کو اپنا گھر نظر آیا۔ ستیلی ماں نے بچوں کو دیکھا تو بڑی چالاکی اور مکاری سے مسکرائی، بڑی دھوکہ باز مسکراہٹ دی۔ بعد میں انہیں سینے سے لگا لیا اور خوشی سے رونے لگا کیونکہ وہ رات بھر فکر میں سو نہیں سکا تھا۔ ستیلی ماں، آپ کو پتہ ہے وہ ٹس سے مس تو ہوتی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد شوہر سے کہا کان کھول کر سن لو، اے ہائے ہینسل اور گریٹل کو گھر سے نکالنا ہی پڑے گا۔ لکڑہارے نے پہلے تو پھر بیوی کو بہت سمجھایا، اس کی منت سماجت کی، مگر وہ نہیں مانی۔ وہ بولا اچھا تو نکال دو، وہ پھر واپس آ جائیں گے۔ ستیلی ماں بولی اب وہ کبھی واپس نہ آئیں گے، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ ہینسل اور گریٹل نے پھر ان کی باتیں سن لی کیونکہ وہ ایک چھوٹی سی کاٹیج میں، کٹیا میں رہتے تھے۔ بہن نے کامتے ہوئے ہینسل سے کہا کمپنیاں جمع کر لیں ورنہ ہم واپس نہ آ سکیں گے۔ جب ہینسل پنجوں کے بل باہر جانے لگا تو دروازہ بند پایا۔ ستیلی ماں نے تالا لگا دیا تھا، وہ بڑی چالاک تھی۔ تو کیا کیا جب ہینسل بچوں کے بل باہر جانے لگا، آہستہ آہستہ پنجوں کے بل ٹپ ٹو کرتا ہوا خاموشی سے۔ ہاں دوسرے دن صبح کو لکڑہارا اور اس کی بیوی بچوں کو جنگل میں لے گئی۔ اس دفعہ بھی آگ جلائی گئی اور دونوں بہن بھائی آگ کے قریب لیٹ کر سو گئے۔ سو کر اٹھے تو رات ہو گئی تھی۔ رات بھر وہ جنگل میں بھٹکتے رہے مگر گھر نظر نہیں آنا تھا، نہ آیا۔ دوسرا دن بھی گزر گیا، رات آ گئی۔ بچے جنگل میں بھوکے پیاسے بھٹکتے رہے۔ اچانک ہینسل اور گریٹل کو ایک الو نظر آیا جو درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھا تھا۔ الو نے بچوں سے کہا پیارے بچوں میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پریوں کے محل میں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر ہینسل اور گریٹل، جن کے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے ہو لیے۔ کس کے پیچھے؟ جی الو کے۔ آخر الو ایک مکان کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ عجیب مکان تھا، اس کی دیواریں جی یاد آ گیا آپ کو، چاکلیٹ کی تھیں، چھت گنڈیریوں کی، دھواں نکلنے کی چمنی کلا کن برفی کی بنی ہوئی تھی اور کھڑکیاں جلیبیوں سے بنی ہوئی تھیں۔ واہ! ہینسل نے دیوار کا کونا ذرا سا توڑا اور منہ میں رکھ کر بولا واہ یہ کتنی مزیدار ہے۔ اسی وقت مکان کے اندر سے آواز آئی ٹک ٹک ٹک،
یہ کون آیا میرے گھر، ذرا دیکھوں تو اس کی شکل. آپ کو پتا تھا اس کے اندر کون رہتا تھا؟ جی یہ بڑھیا جو تھی جادوگرنی تھی. جی انگلش میں جس کو وچ کہتے ہیں. چڑیل ٹائپ جادوگرنی تھی وہ. اور پھر دروازہ کھلا اور اندر سے ایک کبڑی یعنی کہ جھکی ہوئی بڑھیا نکلی. بہت بدصورت اور عجیب و غریب تھی. طوطے کی سی ناک، ٹھیک ہے، سانپ کی سی چمکدار آنکھیں اور چڑیلوں سے بکھرے ہوئے بال، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا. اور ناک دیکھیں، آنکھیں دیکھیں، بال دیکھیں اور جھکی ہوئی دیکھیے کبڑی، ہنچ بیک. جی بڑی میٹھی زبان میں بولی، بڑے ہی پولائٹ طریقے سے بولی. آؤ بچوں، میرے پیارے بچوں، آؤ، اسے اپنا گھر ہی سمجھو، جو جی چاہے کھاؤ، مزے کرو، اندر چلو. ہینسل اور گریٹل کو کچھ سمجھ نہیں آئی. وہ اندر داخل ہوئے. بڑھیا نے 2 بستر بچھا دیے. بچے لیٹتے ہی سو گئے. بیچارے تھک گئے تھے. یہ دیکھیں بڑھیا ان سے بات چیت کر رہی ہے، اوپر سے اچھی بن رہی ہے. اور وہ بچے تھکے ہوئے تھے، اس کی باتوں میں آ گئے اور اندر چلے گئے اور فوراً ہی ان بستروں پہ سو گئے. بڑھیا نے موم بتی بجھا دی اور بڑبڑانا شروع کیا. پہلے ان کو موٹا کروں پھر ان کو چٹ کروں، پہلے ان کو موٹا کروں پھر ان کو چٹ کروں. یہ تھا اس عورت کا کام، بچوں کو لالچ دے کر گھر میں رکھنا، کھلا پلا کر موٹا کرنا اور پھر ان بچوں کو کھا جانا. اسی لیے تو اس نے اپنا گھر چاکلیٹ کا بنایا ہوا تھا. یہ عورت ایک جادوگرنی تھی اور جو الو ہینسل اور گریٹل کو اس کے گھر تھر لایا تھا وہ بھی جادو کا تھا اور اس بوڑھی عورت کے کنٹرول میں تھا. جادوگرنی نے پھر سوچا کہ ہینسل ذرا چکنا ہے، پہلے اس کو کھاؤں گی. کہتی کہ یہ ذرا بڑا ہے، تھوڑا سا تندرست بھی ہے، تو اس کو کھاؤں گی. اس نے ہینسل کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اور گریٹل سے کہنے لگی، آؤ بچی، آلو ابال دو، تیرے بھائی کو کھلا کر موٹا کرنا ہے. تو اس نے بچی کو کہا کہ تم آلو ابالو تاکہ ہم تمہارے بھائی کو کھلا کر موٹا کریں. ننھی گریٹل بیچاری رو پڑی، مگر حکم تو اس کو ماننا ہی تھا، وہ کام کرنا تھا. اس چھوٹے ننھے ہاتھوں سے اس نے آلو چھیلے، پھر ان کو ابالا. جب ابل گئے تو جادوگرنی نے ہینسل سے کہا، تمہیں یہ سارے آلو کھانا ہوں گے. کئی دن تک ہینسل کو آلو، مرغی، انڈے کھلائے گئے. ہر کھانے کے بعد جادوگرنی کہتی، اپنی انگلی باہر نکالو. یہ لیجیے، یہ دیکھیے. وہ اسے کہتی تھی کہ اپنی انگلی باہر نکالو. یہ بیچارہ پنجرے میں بند ہے اور ہینسل ڈری ہوئی خوف سے مجبور وہاں باہر سے دیکھ رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ جی اوکے. لیکن ایک چیز ان کے فیور میں گئی کہ جادوگرنی کی نظر بہت کمزور تھی، اس کو نظر بہت کم آتا تھا. وہ ہینسل کی انگلی چھو کر اندازہ کرتی تھی کہ وہ کتنا موٹا ہوا ہے. جب ہینسل انگلی پنجرے سے باہر نکالتا تو جادوگرنی اس کو دبا کر کہتی، ابھی موٹا نہیں ہوا گریٹل، اس کو اور کھلاؤ. اب سنیے، ہینسل کو ایک عقل کی بات سوچی. وہ بڑا عقل مند تھا، ڈرتا تو تھا، گھبرایا ہوا بھی تھا، فکر بھی تھی اس کو اپنی بھی اور بہن کی بھی، لیکن وہ مسئلے کا حل بھی ساتھ ساتھ سوچتا تھا. پھر اس نے
یہ کیا کہ جب جادو کرنی اسے کہتی کہ انگلی باہر نکالو تو وہ جائے اپنی انگلی کے مرغی کی ٹانگ کی ہڈی ان کے ہاتھ میں تھما دیتا۔ جادو کرنی چیختی، بہت دبلا ہے، ابھی اسے اور کھلاؤ۔ ایک دن جادو کرنی بولی، اب میں ہینسل کے موٹا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی، اسے آج ہی کھا کر ختم کرتی ہوں۔ گریٹل کڑھائی میں تیل ڈالو، میں ہینسل کو تل کر کھاؤں گی۔ گریٹل نے کڑھائی میں تیل بھر کر چولہے پر چڑھا دیا۔ کیا کرتی، مجبور تھی۔ جادو کرنی بولی، اب تنور گرم کرو، یعنی کہ اوون گرم کرو، روٹیاں پکانی ہیں۔ گریٹل نے تنور میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دی۔ اس زمانے میں لکڑیوں سے اوون چلتے تھے۔ جادو کرنی نے کہا، لڑکی تندور کو ہاتھ لگا کر دیکھو گرم ہوا کہ نہیں۔ گریٹل نے کہا، میرا ہاتھ جل جائے گا، تم خود دیکھ لو۔ ہاں، لیکن اب گریٹل کو بھی ایک ترکیب سوجی تھی۔ جادو کرنی تنور کو چھونے کے لیے نیچے جھکی تو گریٹل نے پیچھے سے دھکا دیا۔ جادو کرنی تندور کے اندر جا گری۔ گریٹل نے ڈھکن بند کر دیا۔ کیا آپ سوچ سکتے تھے یہ ہوگا؟ ایکسکیوز می بچوں، یہ دیکھیں چھوٹی سی گریٹل، لیکن عقل سے۔ اب اس نے باتوں میں اسے کہا کہ تم اوون کی یہ جو تندور ہے اس کو اور اس کو دھکا دے دیا۔ اور اوپر سے گریٹل نے ڈھکن بند کر دیا۔ اب گریٹل نے ہنسل کو پنجرے سے نکالا۔ ہینسل کو دونوں اس صندوق کے پاس گئے جس میں جادو کرنے کا خزانہ رکھا تھا۔ انہوں نے صندوق میں سے، یعنی کہ ڈبے میں سے، ٹرنک میں سے سونا، چاندی، ہیرے جواہرات جیبوں میں بھرے اور پھر جنگل کی راہ لی۔ چلتے چلتے ایک دریا آیا، مگر اس پر تو کوئی پل ہی نہیں تھا اور نہ آس پاس کوئی کشتی ہی تھی۔ بچے تیرنا نہ جانتے تھے۔ اچانک ہینسل نے دیکھا کہ ایک بطخ دریا میں تیر رہی ہے۔ اس نے کہا، پیاری بطخ، ہمیں دریا پار کرا دو، تمہاری مہربانی ہوگی۔ بطخ کنارے پر آئی، بچوں نے چھلانگ لگائی اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ بطخ ان کو دوسرے کنارے پر لے گئی۔ انہوں نے بطخ کا شکریہ ادا کیا، بہت بہت شکریہ پیاری بطخ۔ اب وہ ایک پہاڑی پر چڑھے جو ان کے راستے میں تھی۔ وہاں سے انہیں کیا ہوا، اپنا گھر نظر آیا۔ گھر کے دروازے پہ ان کا باپ کھڑا تھا۔ بچے بھاگتے ہوئے گھر پہنچے اور باپ سے لپٹ گئے۔ باپ نے دونوں کو خوب پیار کیا، گلے سے لگایا اور کہا، اب میں تمہیں ہرگز ہرگز اپنے سے جدا نہیں کروں گا، اپنے آپ کو بھوکا رکھوں گا، اپنے حصہ دے دوں گا۔ اب بھجی، اب ہم بھوکے نہیں رہیں گے، ہینسل نے کہا، اور جادو کرنی کا خزانہ باپ کے قدموں میں پیش کر دیا۔ دولت دیکھ کر سوتیلی ماں کو بھی بچوں پر پیار آ گیا۔ وہ انہیں گلے لگا کر بولی، مجھے معاف کر دو میرے بچوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ تو اس طرح ہینسل اور گریٹل کی ننھے منھے بہن بھائیوں کی عقل مندی سے ان کی جان بھی بچ گئی اور اپنے ماں باپ کے حالات بھی ٹھیک کر دیے، اور ستیلی ماں کا بھی دل بدل گیا کیونکہ اس کی زندگی میں ان بچوں کی وجہ سے آسانیاں آئیں، اور اسے پتہ تھا اب ان کا باپ لکڑہارا اس کی بات نہیں مانے گا، تو وہ ہنسی خوشی اکٹھے رہنے لگے۔ جی، کیسی لگی آپ کو ہینسل اینڈ گریٹل کی اردو میں کہانی؟ مجھے تو بڑی مزے کی لگی، میں نے کبھی پہلے اردو میں پڑھی نہیں تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ریئلی ایکسکیوز می۔
जी हम क्रिसमस कैरल पे थे, ठीक है. अब it's time for our English story. Are you all set? It might take a little longer than usual. I hope you're ready for that. Did you enjoy Christmas Carol? Do you remember who took him for a long journey into his childhood and young age and years? An angel. Yeah, you're right. Absolutely right. Let's find out. Just a minute. Second, please. Could you give me a second, please? Okay. Now what he saw was he was looking at the feast. If you remember, do you remember this story? Yeah, there was feast and there was an angel. Yes. And the story's name is Christmas Carol. Who is this? And who's this? Come on, send me messages and let me know if you know. Yes. Then they came to a very small house. Now he is, the angel is taking him through his different stages of life in the past. So, and in order to show him what he had gone through, and it started changing his mind. Christmas spirit, just like Eid spirit, isn't it? Just like Diwali spirit. Yes. Okay. They came to a very small house. It belonged to Bob Cratchit, Scrooge's clerk. Remember, who had to warm himself up with a scarf only, and there was no fire in the office, right? Do you remember that? I don't think so. It doesn't look like it. And who was given only one day off for the Christmas. There he is sitting. Just to remind you, there he is sitting. And this is, what's his name, the main character? Scrooge. That's right. It belonged to Bob Cratchit, this house, Scrooge's clerk. The spirit gave this house a special blessing. The Cratchits were all dressed up in honor of Christmas. Mrs. Cratchit and her daughters had shabby dresses, but they had decked them out with bright ribbons. So it was a poor household, but they were happy people. They were happy with whatever little they had. And this angel had specially blessed them. So whatever old, even if they were wearing old clothes, they had dressed them up with bright ribbons. Young Peter was sticking a fork into a bubbling saucepan of potatoes while one of the girls laid the table. So you can see there's a lot of hustle and excitement inside the house. Here come Father and Tiny Tim, cried the children as Bob with Tiny Tim on his shoulder came through the door. Tiny Tim carried a crutch and had an iron frame on his leg. Now this little boy is called Tiny Tim, and he didn't have a leg and he needed a crutch, but he's happy. Okay. And just then, two young Cratchits came charging in from the baker's, bringing the goose on a tray. Mrs. Cratchit heated up the gravy just like your mother prepares the Eid dinner, or lunch, or breakfast. Peter mashed the potatoes, the girls dished up the apple sauce. This is very typical food of Christmas. Goose or turkey, roasted meat, and with gravy, with mashed potatoes and apple sauce and cranberry sauce also, and put out the warm plates. Okay. Everyone sat around the table and Bob said grace. Then Mrs. Cratchit plunged her carving knife into the breast, and the smell of sage
just like we have coriander and celery and onion stuffing gushed out. There she is carving, and they're all sitting together for the feast. We should all try to be together on our meals. Always remember this. It's the greatest blessing to be with your family. They all said there never was such a tender, tasty goose, and there was enough for everyone. Next, they could not afford a big bird or a lavish dinner. Next, it was the turn of the Christmas pudding, which had been boiling away in the kitchen copper. Mrs. Cratchit carried it in blazing with brandy and with a sprig of holly on top. Sprig of holly, it's a special Christmas flower, okay? And no one even dared to hint that it was rather a small pudding for such a big family. They all had smiles on their faces. You can see they're all smiling. And look at the size of the pudding. Oh. At last, they all sat round the fire, eating roast chestnuts and drinking Christmas toast. I wish a Merry Christmas to us all, my dear, said Bob. God bless us. And they were blessed with good spirit, with good attitude, with positive energy. God bless us, everyone, added Tiny Tim. He sat beside his father. He held his thin little hand. He's the ill one. He's the one who's not very well. Spirit, whispered Scrooge, tell me if Tiny Tim will live. I see. Now Scrooge is certainly getting emotional and sensitive and sympathetic. So in his ears, he asks the spirit, the angel, would this child live on? I see an empty chair, said the spirit, and beside it a little crutch. If these shadows do not change, Tiny Tim will not see another Christmas. But why should you care? Let him die. There are too many other people. Now look at the concern on Scrooge's face for the first time after so many years. And this is the father and the son talking. Yeah, okay. And then the spirit showed Scrooge what Christmas meant to people in lonely, faraway places, to miners below the earth, to men in lighthouses who were all alone. Yes. Oh, sure, Bella, I really appreciate it. You always join in and you give such lovely comments. Of course, we can talk about it. I'd love to. Why not? It's meant, I want to contribute to the society. Why not? Nothing better than that. Thank you. Please give me a call whenever it's convenient for you. Thank you, Bella. Bela, sorry. Please excuse me for pronouncing your name wrong, Bela. Thank you. Nice seeing you. Then the Scrooge showed Scrooge what Christmas meant to people in lonely places. You know, people who have to work even during Eid or Christmas, right? Or Diwali or whatever their festival is. Oh, to miners, how it was for miners, for people in lighthouses, surrounded by sea and storm, to sailors on board ships in the dark night singing carols as they worked. Suddenly Scrooge heard a jolly laugh. It was Fred, his nephew. He was having a Christmas party and they were playing a guess game. Fred had to think of something and could only answer yes or no to questions about it. So let's see. Yes, he was thinking of an animal, a savage, disagreeable animal. Yes, it lived in London. No, imagine he's thinking of his uncle
as an animal, not as a human being, because he did not have any qualities, sensitivities, sympathy, pity, kindness in his heart. So he was more like a savage animal, not even a tamed animal. Yes, it lived in London, this animal who was disagreeable and savage. No, it wasn't in a zoo. No, it wasn't a horse or a donkey or a tiger or a cat or a bear. Fred laughed so much, he almost fell off the sofa. At last, his plump sister-in-law squealed out, "I know who! It's your Uncle Scrooge!" And so it was. They all drank a toast to Uncle Scrooge, who would have answered them, but the spirit took him away again. Gradually, the spirit grew smaller and smaller. Now, the spirit has taken him everywhere, to his past, his childhood, his school, his friends, his clerk, his nephew. Now, its job is done. Now, the ball is in Scrooge's court. Gradually, slowly, the spirit grew smaller and smaller. His brown hair turned to grey. "Is your life so short?" asked Scrooge. "Yes, it ends at midnight." Then Scrooge noticed something hiding in the folds of the spirit's robe. There were two children sheltering there, a boy and a girl, a very thin, half-starved and ragged. "These are the children of the world, who have no parents and no one to make a Christmas for them," said the spirit sadly. "Have they nowhere to go?" asked Scrooge. "Are there no prisons?" said the spirit, turning on him with his own words. "Are there no workhouses?" This is what Scrooge used to say when somebody would ask him to help out orphans, And this is the spirit of month of Ramadan and our Eid. We should all celebrate together. We should share our bounties and blessings. The clock struck 12, midnight. Scrooge looked about for the spirit, but it was gone. And then he saw a dark figure clad in a dark coat and cloak gliding like a mist over the grounds. It was the last of the spirits. And then the spirit did not speak. All Scrooge could see of it in the gloom was one hand pointing from its black garments. Scrooge was filled with fear. "Are you the spirit of the future? Are you going to show me things that are going to happen in years to come?" Oh, he is frightened. Now, he's selfish. He can only think about himself. The spirit seemed to bend its head. "Will you not speak to me?" begged Scrooge. The spirit merely pointed straight ahead like this. They were in the city. Businessmen were standing in groups. Right? Scrooge and the spirit stopped near enough to hear what some of them were saying. "I don't know much about it," said one fat merchant. "I only know he's dead." Who has he left all his money to?" Guess who are they discussing about? Scrooge. And this is future. "I don't know. He hasn't left it to me." "I wonder who will go to his funeral," said the fat man, because he did not have any friends. Scrooge did not understand. He was wondering, who are they talking about? But he was not standing in that group of businessmen in his usual place. And then the spirit took Scrooge to a dreadful slum in the poorest part of London, and there a shabby old second shop full of rubbish, a ragged bone man was crouching by an evil-smelling stove waiting for customers. Then he saw two people coming out with bedding, clothes and old curtains to sell. "Where did you get these then?" croaked the ragged bone merchant, picking them over. The old chap, old chap, he took them from. "Won't want them again," chuckled the woman.
people make bundles and packages and put them outside or in such shelters where they are given to people who deserve them and need them. And if he had not been such a wicked old Scrooge, he might have had someone to look after him when he was dying, said one of the men, throwing down a pair of cufflinks. It serves him right. Oh Lord. Spirit, doesn't anyone feel anything about this man's death? The ghost spread his dark robe out like a wing and then drew it back to show a room where a mother sat with her young children. Her husband came in, looking ill and worried. Yet there was a look of joy in his face. We have more time to pay our debt, he said. Has the old man relented? Asked his wife. No, he's dead. Oh, so the wife's wife, okay, now the spirit has taken him to another home where the wife is waiting for the husband. He comes. They are poor. They don't have much. But he has a look of joy on his face. Why? Because he says now they have more time to pay their debt. Because the person they owe their debt to is dead. The only feeling anyone had for the old man's death was relief. Oh, such an evil man, they got rid of him. Then Scrooge begged the spirit to show kinder feelings connected with death. Then the spirit took him to Bob Cratchit's home. The little Cratchits were quiet. Their mother was sewing. Your father is late tonight. I think he walked slower in the evening than he did with Tiny Tim on his shoulders, said Peter. Your father loved Tiny Tim and he was so light to carry, said their mother. And just then Bob came in and his family hurried to get his tea. He had been to the cemetery, to the graveyard. See, they are talking about with love and affection and good memories, and the father still visits his grave and feels sad. And this is the mother and the siblings of Tiny Tim. It's a lovely place, said Bob. I promised Tiny Tim we'd go there every Sunday. We must never forget Tiny Tim, and we must never quarrel with one another, for he was so patient and good. They all hugged one another. Another promise for goodness and kindness and unity. That's the message of Ramadan and Eid. Scrooge said anxious to the spirit, show me myself as I shall be in years to come. Oh my God. The spirit took him to his office, but another man sat at his desk. Scrooge obviously felt a dread. And then tall black figures took Scrooge to an iron gate that led to a neglected churchyard where the grass and the nettles had grown high. And then amongst the graves, he took Scrooge to a grave and said, Scrooge, tell me, spirit, are these things that will happen, or are they these things that may happen? Scrooge asked the spirit. See, he's showing him what will happen. Guess what's on the tombstone? And this is the spirit's, yes, hooded, all black, scary. And this is Scrooge, scrunchy, grumpy Scrooge. No, no, cried Scrooge, clutching the spirit. So I'm not that man. I will not be that man. Isn't there any hope for me? Can I change what you have shown me? The spirit's hand trembled. I promise to keep Christmas in my heart all the year round. I promise to remember the lessons the spirits have taught me. Christmas past, Christmas present, Christmas future. Please tell me I can change the writing on the stone. As he begged the spirit, he saw an alteration in its hood and dress. It shrank and changed into a bedpost. Whoa! And whose bedpost was it? Bedpost is the pillar coming out of the bed.
and his own room. It was from his own bed and his own room. And it was his own time now to make up for all the harshness, cruelties, viciousness he had done in the past. Then he put on his clothes. Merry Christmas, everybody. He shouted a happy new year to all the world. See? He is shouting with glee. There's nobody to hear, but he's shouting in the street, and there's a little boy who's listening to him. He heard the church bells ringing out. Clash, clash, hammer, ding dong. The fog had cleared. There was golden sunlight, fresh morning. What day is it? He called a boy in the street. Why, Christmas Day! Scrooge had not lost any time after all. The spirits had shown him all their wonders in one night, and it was still Christmas morning. Do you know the butcher's in the next street? Scrooge called out. Of course, go and tell the butcher I want the biggest turkey in the shop, the prize turkey. Bring the man back with you so that I can tell him where to take it. I'll give you half a crown. Boy ran off down the street and came back with the turkey. I'll sell it to Bob Cratchit, chuckled Scrooge. He won't know where it came from. It's twice the size of Tiny Tim. Now look at the smile and the surprise on Scrooge's face. And yeah, the butcher. Scrooge shaved, dressed up in his best suit and went out. He smiled at all the people. He bowed and he greeted them and he wished them a Merry Christmas. And they returned the greeting. Wow! Oh, with a surprise. Then he spotted one of the gentlemen who had been collecting for the poor. He went up and whispered something in his ear. The gentleman looked amazed and delighted. A great many back payments are included in that, said Scrooge. So he's whispering, I don't want any debts to be paid back. I release them of the bond. And he told him where to take the money and give it out. Wow. Next he marched boldly up to his nephew's front door and rang the bell. It's your Uncle Scrooge, he said. I've come to have dinner. Will you let me in, Fred? Of course he would. Fred nearly shook Scrooge's hand. Oh, he was so surprised. He just kept shaking his hand. They had the most wonderful dinner party, and Scrooge joined in all games, dancing and carol singing. Look at them with surprised, amazed smiles, and even Scrooge is dancing. Wow! What joy, what cheer! Next morning, Scrooge was up early. He wanted to catch Bob Cratchit coming late to the office. Sure enough, poor Bob tried to sneak in unnoticed nearly 20 minutes after his usual time. He got rid of his hat and comforter and jumped on his stool, writing away as if his life depended on it. Scrooge glowered at him like that, pretending to be his old horrible self. What do you mean by coming in at this time of the day? He snapped. He's been naughty. I'm very sorry, said Bob meekly. It's only once a year. I'm not going to stand this sort of thing any longer, said Scrooge, giving Bob a dig in the waistcoat. Not any longer. And therefore, giving him another dig, who pushed him right back into the outer office. Therefore, I'm about to raise your wages. Look at the surprise. Look at the shock. In Bob Cratchit's eyes. Bob thought Scrooge had gone mad. He looked about for the long wooden ruler in case he needed to defend himself. A Merry Christmas, Bob, said Scrooge. A Merry Christmas than I have given you for many a year, my poor fellow. Make up the fire. Let's have a real blaze and fetch another bucket of coal. I'll look after your family and help Tiny Tim
and we'll brew up a hot toddy this afternoon to celebrate. So there would be a drink, there would be fire, there would be treatment and cure for Tiny Tim. There was a raging way. Yeah. Scrooge was better than his word. He did all he said that he would do and more. And to Tiny Tim, you did not die. It's never too late to fix your follies, your mistakes. And he became a second father to Tiny Tim. He's reading, and guess who's peeping from the window? Scrooge became as good a friend, as good a master, and as good a man as the good old city of London knew, or any city in the good old world. He earned such a reputation. He saw no more spirits, but it was said of him that he knew how to keep Christmas as well as any man alive. May that be true of all of us. And as Tiny Tim once said, God bless us, everyone. Each and everyone we should love and thank God every morning, every evening, for the blessings, for the life, for the opportunities, for the wonderful food, clothing, opportunities, education, health, life, parents, families, celebrations. So why not bring smile to others and hug them and embrace them with goodness, with kindness, with sharing, isn't it? That's the spirit of Eid and Ramadan. Do write to me what you're all doing to help out the needy ones, the less fortunate ones, or the unfortunate ones who are poorer, who can't afford treatments, who have no home, who can't go to school, who don't have money to buy food and clothing. Yes, I'm sure you're all doing that. Bless you. It was a lovely, lovely day, a lovely Sunday for me, lovely Sunday morning as I was able to share this story with you. See you next Saturday and Sunday, inshallah. Bye-bye. Khud Hafiz.